بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام زونل حکومت نور محمد صاحب، ہمارے سیکریٹری جناب چودھری عبدالرحمان صاحب، میرے بڑے بھائی مولانا محمد وسیم صاحب، میرے بھائی شریف اشارے صاحب، نصیر صاحب، جاوید صاحب، وسیم اور ہمارے خدار اسلام اور کاور صاحب، اور میرے بہت ہی پیارے دوست افتخار راؤ صاحب، عارف صاحب، اور میرے پیارے ساتھی. میں سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری خاطر اتنی گرمی میں یہاں پہ گیدر ہوئے اور کافی دیر سے گرمی کو بھی برداشت کیا. تو میں اس کے لیے آپ سب دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ. اس کے بعد جو دوستوں نے میرے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا، جو الفاظ کے ہیں، یہ آپ کے جو الفاظ ہیں دوستوں، یہ میرے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوں گے، اور میں کبھی بھی ان کو بھول نہیں پاؤں گا کہ کس دوست نے میرے لیے کیا کہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے جو الفاظ آپ دوستوں نے ادا کیے. ریٹائرمنٹ یہ ایک حصہ ہے، آخری حصہ ہے سروس کا. جو بھی سروس میں 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، لا مالا اس کو ریٹائرمنٹ پہ جانا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس نفسا نفسی کے دور کے اندر اگر کوئی ریٹائرمنٹ تک باخیر و عافیت، اچھی صحت کے ساتھ اور کسی مسئلے مسائل کے بغیر ریٹائرمنٹ تک پہنچتا ہے تو یہ بھی ایک خوش قسمتی. ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں کی سروس کے اندر کچھ ایسے مسائل پیدا ہوئے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بینیفٹ بیچاروں کو نہ مل سکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک طویل عرصہ ایک کامیابی کے ساتھ اس ہزارے کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا. اور جس میں میں سمجھتا ہوں اس ساری کی ساری کامیابی میں جو رول ہے وہ آپ دوستوں کا تھا، جو ایریا مینیجر کی شکل میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سیلز مینیجر کی شکل میں میرے سامنے بیٹھے ہیں. یہ ایک دن سارے کے سارے میرے ہی ایریا کا حصہ تھے، اور ان کی زبردست محنت، زبردست کوششوں سے جو مجھے کامیابی ملتی رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اصل جو کریڈٹ ہے وہ آپ دوستوں کا ہے، اور میں تھینک فل ہوں، شکر گزار ہوں آپ سب دوستوں کا جن کی وجہ سے میں نے ایک اسٹیٹ لائف کے ساتھ جو وقت گزارا، ایک کامیاب وقت تھا. اور کارپوریشن کے جو ٹاپ 10، ٹاپ 25، ٹاپ 50 کہہ لیں، اس کے اندر جو ہے میں اگر رہا ہوں تو وہ آپ لوگوں کی وجہ سے رہا. میں ایک دفعہ پھر آپ سب دوستوں کا شکریہ. باقی میں سمجھتا ہوں کہ انسان جب کسی بھی سروس میں ہوتا ہے، سروس کے قوانین کے مطابق اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آئی ہوتی ہیں جو اس نے سر انجام دینی ہوتی ہیں، جس کے بدلے میں وہ ادارہ ان کو سیلری دیتا ہے، مراد دیتا ہے. کوشش کی کہ جب اس ادارے میں میں داخل ہوا، دیٹ واز 1998 میں ایریا مینیجر کی پروموشن ملی. میں نے کوشش کی کہ جو ہمیں پڑھایا گیا ہے، جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، اس طریقہ کار کے ٹیم بلڈنگ کی جائے، ٹیم کو پروموٹ کیا جائے، ٹیم کو بہتر کیا جائے، ٹیم کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. اور اس کوشش میں الحمدللہ مجھے اللہ نے کامیابی دی. تو مجھے یہ اعزاز ملا کہ عارف حسین میرے پہلے ایریا مینیجر پروموٹ ہوئے. اس کے بعد خاور میرے ساتھ آئے. میرے لیے ایک امتحان تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ ان کو
प्रमोट पता नहीं ये होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि इंशाल्लाह जैसे आरिफ जैन प्रमोट हुआ है इंशाल्लाह ये भी प्रमोट होंगे। इन्होंने मेहनत की, मुझे फॉलो किया और अल्लाह ने इनको किया। फिर उसके बाद वसीम मेरा बेटा है, मुझे मेरे सीनियर भी रहे उस वक्त, पहले भी आप भी सीनियर हैं, सेक्टर हेड थे, ये मुझे कहते थे, मौजूदा जो रीजनल चीफ है रुखसार कैसर साहब, वो मुझे कहते थे, अनवारुल हक साहब कहते थे, मलिक दरीज साहब, जितने भी मेरे सीनियर जो मेरे दोस्त अहबाब थे वो सब कहते थे कि इसको प्रमोट होना चाहिए। तो मैं इसमें था कि जब तक ये खुद कोशिश ना करे, खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, उस वक्त तक की जो प्रमोशन होगी वो इसको शायद उसको रिटेन ना रखे। दोबारा वसीम ने फिर संजीदगी से काम किया और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई किया और ये भी प्रमोट हुआ और मुझे अच्छा लगा कि चले ये भी प्रमोट होके अब एरिया मैनेजर बना है। तो ऐसे लिए वालदैन को खुश, लेकिन मेरा टारगेट 10 एरिया मैनेजर तक बनाने का था कि कम से कम 10 लोग जो है एरिया मैनेजर बने यहाँ से, तो मुझे और खुशी होगी। यहाँ पे अभी कुछ लोग बैठे हुए और उनको मैं पैगाम दे के जाऊँगा कि वो मेरी ये ख्वाहिश है, जैसे अब्बास साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे जुनैद अकबर साहब बैठे हुए हैं, तनवीर साहब बैठे हुए हैं, वसीम वहीद है एक यंग आदमी, ये बैठे हुए हैं, और भी जो यंग एनर्जेटिक लोग हैं जिनके ये इनके भाई हैं काबल के वसीम। तो इस तरह के लोगों को मेहनत करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि इससे खूबसूरत अदारा बहुत अच्छा अदारा है जिसमें आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलता है, आपको बहुत इज़्ज़त के साथ रोज़ी कमाने का मौका मिलता है। इसमें जितनी आप मेहनत करते हैं उसका आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो गोल बना के इस कॉर्पोरेशन के अंदर आए थे वो गोल्स फाइनेंशियल गोल थे, वो हमने अचीव किए। अल्लाह ताला ने इसके साथ बहुत इज़्ज़त दी, इसमें मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम जो था इसकी वजह से लोग मुझे जानते थे। दूसरा, जैसे राव साहब ने जिक्र किया कि ये भी एक एरिया में जिन दोस्तों का मेरे ऊपर इत्मीनान था कि पूरे 24 साल मुझे इस्लामाबाद एसोसिएशन का सदर रखा, जनरल सेक्रेटरी रखा, ये नुमाइंदगी भी मेरे हिस्से में रही। इसके साथ साथ फेडरेशन में भी काम करने का मौका मिला। मेरी कोशिश यही रही कि जो जिम्मेदारी आप ऑन कर लेते हैं उसको प्रॉपर तरीके से निभाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कोशिश की, कभी भी किसी भी वक्त ज़ाती मफाद को तरजीह नहीं दी। डॉक्टर अंग्रेज़ साहब के साथ 3 साल से अभी दोनों हैं इस्लामाबाद से, ये नहीं कह सकते कि मैं किसी ज़ाती काम के लिए इनके साथ पास बैठा हूँ कि जी ये मेरा ज़ाती काम जो भी रूटीन के होते थे वैसे कर देते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है। मैंने क्लास की खातर अगर किसी की मेहनत करनी पड़ी है वो मेहनत भी की है, किसी की समाजिक करनी पड़ी है, लेकिन अपनी ज़ात के लिए ये मुझे काम मुझसे नहीं होता। वरना अगर मुझे अपनी ज़ात के लिए मैं ये काम करता तो शायद मैं भी नवाजा जाता, लेकिन अपना मामला जो है अल्लाह के सपोर्ट रखा कि जो अल्लाह को मंजूर होगा वो मुझे मिल जाए। शायद अल्लाह को यही मंजूर था कि मैं अगर प्रमोट होकर चला जाता, शायद ये एरिया मैनेजर बाद में बने, ये ना बनते, पता नहीं अल्लाह ने मुझसे कौन सा काम लेना। तो अब मुझे खुशी है, मुझे फ़ख्र है कि ये जो 3-4 लोग भी माशाल्लाह मेरे ही एक एरिया के अंदर से प्रमोट हुए, आज माशाल्लाह एरिया मैनेजर हैं और इंशाल्लाह ये साबित करेंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ कि ये तनावर दरख्त बनेंगे और इस्लामाबाद जोन इंशाल्लाह ये बेहतरीन तरीके से काम बढ़ाएगा। तो ये मुझे फ़ख्र है और फ़ख्र रहेगा इंशाल्लाह। तो बाकी आप दोस्तों का जो तल्लक है मेरे साथ, ये इंशाल्लाह कभी नहीं पूछ सकता। मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं शहर से बाहर नहीं जा रहा। मेरे पास वक्त भी होगा इंशाल्लाह, मैं टाइम टू टाइम आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। बाकी अगर मैंने कोई
کام کرنا ہے تو پھر میں انشورنس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اگر میں نے انشورنس بھیجنی ہے تو میں اسٹیٹ لائف کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں. یہ بھی آپ سے بہت عظیم ادارہ ہے, بہت اسکوپ ہے اس کے اندر. محنت کریں, آگے بڑھیں. جیسے بشارت صاحب نے بات کی, وزیر صاحب نے بات کی اس ادارے کے حوالے سے, یہ بہت عظیم ادارہ ہے. بہت اس میں آپ اچھی لائف گزار سکتے ہیں, کامیاب لائف گزار سکتے ہیں, لیکن ضروری ہے کہ محنت جو ہے وہ کی جائے, کیونکہ محنت کے بغیر کہیں بھی آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے. آپ یہاں محنت کریں. اس میں جو چیز مجھے بہت اچھی لگتی تھی کہ اس ادارے کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں ایک سماجی خدمت سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, سوشل سروسز, یعنی آپ لوگوں کو ایک اچھی کہہ لیں کہ مشاورہ دے رہے ہیں, ان کے فائدے کی بات کر رہے ہیں, ان کی فیملیز کو تحفظ دے رہے ہیں. نمبر 2, ایک قومی خدمت کر رہے ہیں. یہ قومی ادارہ ہے جس کے پاس جتنے وسائل, جتنے پیسہ اکٹھا ہوتا ہے, جو حکومت پاکستان کے جو میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے اندر اسٹیٹ لائف کی آپ کو انویسٹمنٹ نظر آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی قومی خدمت ہے جو اس وقت ہمارا ملک اس چیز کا متقاضی ہے ہم سے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کریں, چونکہ ہمارے ملک کی معاشی حالت اس وقت اچھی نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ زیادہ محنت کر کے اس کی معاشی حالت کو بدلنے میں اپنا ایک رول پلے کر سکتے ہیں اسٹیٹ لائف کے پلیٹ فارم سے. تو آپ دوستوں کو اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ملک ہمارا ہے, ادارہ ہمارا ہے, ہم نے اس کو بہتر سے بہتر کام کر کے اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے لیے بہترین جائز روزگار ہے جس کے اندر کوئی ایسا پیسہ آپ کو نہیں ملتا جس کے اوپر آپ کی محنت نہ ہو. بہترین روزگار ہے, بہترین کیریئر ہے اس کے اندر. ایک سیلز ریپرزینٹیو کی حیثیت سے بندہ بھرتی ہوتا ہے, 6 سال کے بعد وہ ایریا مینیجر اگر اپوائنٹ ہوتا ہے تو مجھے بتا دیں کون سا ادارہ ایسا ہے جو آپ کو اتنے شارٹ ٹائم کے اندر گریڈ 18 کے اندر آپ کو اپوائنٹ کرے. کوالیفیکیشن آپ کی اب پھر میٹرک ہونے جا رہی ہے, انٹرمیڈیٹ ابھی ہے, مطلب اس نارمل سی کوالیفیکیشن کے ساتھ آپ کو بہت ہی کم وقت کے اندر یہ ادارہ موقع دیتا ہے کہ آپ اسٹیٹ لائف کی جو ہے گریڈ 18 کی اپوائنٹمنٹ آپ پا سکتے ہیں. یہ وسیم کی انٹرویو ہونے والے تھے, اسلام پر پروموٹ ہوا, مجھے اس کی بہت خوشی ہوئی. اس کے بعد پھر وسیم, تو چودھری اعجاز صاحب وہ ہمارے ریجنل چیف تھے, مجھے انہوں نے فون کیا کہ آپ کہاں ہیں. میں نے کہا کہ میں زون میں. کہتے یار تھوڑی دیر میرے پاس اوپر آنا, بلکہ چائے میرے ساتھ پینا. تو میں چلا گیا اوپر. مجھے کہتے یار آج میں نے وہ لسٹیں دیکھی ہیں, اس میں آپ کا بیٹا بھی ہے ماشاء اللہ. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا بیٹا جس نے کوئی 80 لاکھ روپیہ خرچ کروایا, باہر سے وہ ڈگری لے کے آیا, اور کہتا ہے سچ پوچھیں ملتے تلے کر کے میں نے اس کو اسسٹنٹ مینیجر پر کیا. اب اسسٹنٹ مینیجر بن تو گیا ہے, تنخواہ اس کی 38,000 ہے. وہ گاڑی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. یہ جائے کہ میں اس کی شادی کروں, اس کے اخراجات وہ افورڈ کر سکے, کہتا ہے کہ یہ سکتا. اور یہاں پر آپ کا بیٹا ایریا مینیجر اپوائنٹ ہونے جا رہا ہے, تو اس کی جو سیلری ہے وہ بھی اس سے زیادہ ہوگی, تقریباً 80,000 روپے سیلری ہوگی, اور جو دوسرے پرکس ملتے ہیں وہ ملائیں تو تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ. تو میں کیلکولیشن کر رہا تھا کہ اس بیٹے نے تو 6 سالوں میں کچھ کما کے دیا ہوگا, کچھ سیو کیا ہوگا. ادھر میرا بیٹا ہے جس نے 80 لاکھ روپیہ لگوا کے اور وہ گریڈ 17 کی اپوائنٹمنٹ جو لی ہے وہ بھی کہتے ہیں میں نے سفارشیں کر کے ریکویسٹیں کر کے جو اس کو لی. تو کتنا عظیم یہ ادارہ ہے جس کے اندر نہ کوئی سفارش کی ضرورت ہے, یہ بات ریئلی مجھے بہت اچھی لگی, اور میں نے دوستوں سے شیئر بھی کی. اس ادارے کی قدر کریں, بہت اچھا ادارہ ہے, محنت کریں. اب نور وجہ صاحب کا بالخصوص میں ان کے ساتھ بتا دیا انہوں نے, میرا تعلق بہت پرانا ہے. میں سچی بات ہے اگر میں کہوں کہ میں ان سے موٹیویشن لیتا رہا ان کے اچھے کام کی وجہ سے. یہ پنڈی میں تھے, ہم اسلام آباد میں تھے. اگر کوئی پنڈی سے نام لیا جاتا تھا, کامیاب کسی شخص کا نام لیا جاتا تھا, اس کا نام تھا نور محمد جویز.
تھی، بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ان سے ملا جائے، کامیاب لوگوں کے ساتھ مل کے آپ ان سے کوئی کامیابی کا گر سیکھتے ہیں. تو میرا ان کے ساتھ ایک لگاؤ تھا کہ میں ان کے ساتھ جب بھی ملاقات ہو، یہ مجھے نہیں جانتے تھے، میں پھر بھی ان کو جا کے مل کے کسی بڑی میٹنگ میں جا کے بیٹھ جاتا. تو بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ پھر ان کا ساموا جب آنا شروع ہوا، کبھی کبھی آتے تھے تو پھر تعارف بھی ہو گیا، تو پھر یہ بھی ہمیں پہچان گئے. تو بہرحال ہم نے کوشش کی ہے کہ ان سے ان جیسا بننے کی، ان جیسا کام کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں پہ اسلام آباد میں اظہر صاحب کا نام تھا، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، ہم نے ان کو فالو کرنے کی کوشش کی. یہ دو شخصیات ہمارے لیے ہمیشہ باعث موٹیویشن ہے اور ہم نے ان کو فالو کرنے کی کوشش کی. بہت صحیح کہا میرے بھائی بشارت صاحب نے کہ ہم نے یہ تو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کتنے پرسنٹ، ہم نے تو جو اپنے سینئرز تھے ان کے برابر بھی کام نہیں کیا، ان کے بھی شاید 50%. جیسے اظہر صاحب جان مارتے تھے، جتنا وہ ورک کرتے تھے، ہم نے شاید 50% بھی ان کو فالو نہیں کیا. لیکن اللہ نے پھر بھی ہمیں کامیابی دی. بشارت صاحب میرے ساتھ رہے، ہمیشہ فخر تھا ہمیں کہ ہم کارپوریشن کے جو ہے جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان کے اندر ہمارا شمار ہوتا ہے، اور لوگ ہمیں ہمارے کام کی وجہ سے جانتے تھے. چونکہ فوٹو شوٹو ہمارے کراچی جاتے تھے. میں ایک دفعہ کراچی گیا، پہلی دفعہ میں گزر رہا ہوں کہ گیلری سے ایک بندہ آ رہا ہے، مجھے سامنے سے آ کہتے ہیں جی انصر صاحب کیا حال چال ہے. اللہ کا شکر ہے. اب میں اس کو جانتا جی. تو ایک دوسرا بندہ کراچی کا تھا، میں نے کہا یہ بندہ کون؟ کہتے ہیں جی یہ جو ہے اس کا مارکیٹنگ کا ہے، پتہ نہیں اس کا نام بڑا سا اس کا دیا، مجھے نام فصیح صاحب کہتے ہیں جی یہ مارکیٹنگ میں ہوتا ہے. میں نے کہا جی میرے نام تو میں بھی ان کا سنا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کس طرح یاد رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی چونکہ آپ کی فوٹویں، آپ کی کارکردگی جو ہے وہ یہاں پہ سامنے رہتی ہے ان کے، تو اس لیے بھی آپ کو پہچان. تو دوستوں کام اچھا کریں، اچھے پیسے کمائیں، عزت کمائیں، اور زندگی کامیابی کی ہوتی ہے، ناکامی کی کوئی زندگی نہیں. ناکام ہے نہ آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، نہ آپ گھر والوں کو خوش رکھ سکتے ہیں، نہ آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، نہ آپ اچھی گاڑی رکھ سکتے ہیں. تو ناکامی کی زندگی تو ایک عذاب سے کم نہیں. کوشش کریں، محنت کر کے اپنے آپ کو کامیاب لوگوں کے سامنے ایک دفعہ شامل کر لیں، پھر انشاءاللہ پیچھے آپ نہیں ہٹ سکتے. کیونکہ یہ بھی ایک نشہ ہے. جب آپ صبح آپ موٹر سائیکل کو چھوڑ کے گاڑی پہ چلے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ موٹر سائیکل پہ آنا بہت مشکل کام ہے، پھر آپ گاڑی پہ لیں گے انشاءاللہ. تو نور مجاہد صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں. ان کا میں بتاتا بھی رہا ہوں آپ کا، دوسرے تیسرے دن فون آتا تھا، کہتے تھے میرے لائق کو خدمت. میں ایسے یہ کہتا تھا کہ دو نہیں ہوتا. اب یہ جو کام آج انہوں نے کیا ہے، میں ان کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. میری یہ خواہش تھی، میں نے اپنی خواہش کا اظہار ان سے کیا. میری یہ خواہش تھی کہ جو اسلام آباد کے لوکل ایریا میں جو کوٹا کمپلیٹر ہیں بامشکل، ان کو سپورٹ ملنی چاہیے. راؤ صاحب بالکل صحیح. یہ میری پہلے دن سے یہ بات تھی. میں نے کہا اب رمانی صاحب کی ٹیم اگر ہوئی ہے تو ان کو بھی میں نے کہا جو ان کو قریب بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں ان کو مل جائے. اور یہاں کی جو ٹیم ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میں ان سے یہ ایک بات میں نے شاید میں نے ان کو قائل کر دیا. میں نے کہا یہ جو کوٹا کمپلیٹر ہے نا، یہ آپ کی کاسٹ بڑھاتے ہیں لوگ. میں اور بشارت صاحب ربانی صاحب بچاتے رہے ہیں، لیکن جو کوٹا کمپلیٹر ہوتے ہیں یہ بڑھاتے ہیں. راؤ صاحب 20-25% پہ لے جاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ اپنے ایریا میں جو کو مضبوط کریں. جب یہ مضبوط ہوں گے یہ آپ کی کاسٹ کو بھی منیمائز کریں گے، اور آپ پھر ان سے جتنا چاہیں ٹارگیٹ دیں، جتنا چاہیں بزنس لیں، آپ لے سکتے ہیں. ابھی یہ کمزور ہیں، یہ تو پریشان، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ پریشانی کے عالم میں اتنا اچھا نہیں کر پا رہے. آپ تھوڑی سی ان کو سپورٹ کر دیں تو پھر دیکھیں یہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا کام دیں گے. اور سر میں آپ کو اس پہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو شورٹی بھی دیتا ہوں انشاءاللہ. یہ جو دوستوں کو آپ نے جو اٹیچمنٹ کے لیے 4 لوگ ان کے ساتھ کیے ہیں، جو کہ بہت بڑا بھی رسمی آپ کو پتہ 50-60 کسی کیے تھے، تو انشاءاللہ ان سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ جب یہ آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا، اور آپ حق میں جانے ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ یار آپ کو سپورٹ کیا ہے. اب آپ کا بزنس 1.25 کروڑ نہیں ہونا چاہیے، آپ 3 کروڑ کی بات کریں تو
تو آپ اب کہہ سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ کرنے والے ہیں. انشاءاللہ. تھینک یو.